اللہ گواہ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر عارف علوی کے انوکھے ٹویٹ سے بھونچال آ گیا۔ لکھا عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں۔ آج معلوم ہوا میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ دونوں قوانین سے اتفاق نہیں کرتا۔ ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان قوانین سے متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے، جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی آئینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے۔ صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے؟ صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے۔ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو۔ صدر کو 10 روز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران صدر بل منظور یا مسترد نہیں کرتے تو یہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ بل واپس بھیجے گئے، نامشاہدات درج کیے۔ صدر کے سٹاف کا سامنے آ کر وضاحت دینا نامناسب ہوگا۔ نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم اور وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نیوز کانفرنس۔ کہا صدر نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، ایسا قطع نہیں چاہیں گے کہ ایوان صدر جا کر ریکارڈ قبضے میں لیں۔ صدر مملکت استعفیٰ دیں گے یا نہیں، لا علم ہوں۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر کا بیان آئین کے منافی قرار دے دیا۔ عارف علوی کے بیان پر اظہار تشویش۔ کہا صدر کے پاس 2 اختیارات ہوتے ہیں، منظوری دیں یا مخصوص مشاہدات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں۔ آئین کا آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ صدر نے جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی۔ بلز کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا۔ صدر کے بیان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عارف علوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے ایسے بیانات کا مقصد صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ صدر کو بلز پر اختلاف تھا تو اعتراضات کیوں نہ درج کیے؟ ہاں یا نہ کے بغیر بل واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں عارف علوی صدر ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری کے طور پر چلاتے رہے۔ کیا اس وقت بھی آرڈیننسز پر کوئی اور دستخط کر کے واپس کیا کرتا تھا؟ سائفر گمشدگی کیس میں اسد عمر بھی گرفت میں آ گئے۔ پولیس نے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ سائفر سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت سے شاہ محمود قریشی کا بھی 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ شاہ محمود کو آج متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ ایمان مزاری اور علی وزیر کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا دونوں کو آج متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد پولیس نے علی وزیر اور ایمان مزاری کو گرفتار کیا تھا۔ دونوں پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور کالے سرکار میں مداخلت کا الزام ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن چلے گئے۔ شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز بھی ہمراہ۔ شہباز شریف قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اہم معاملات پر گفتگو ہوگی۔ پنڈی بھٹیاں میں المناک حادثہ، موٹر وے M3 پر مسافر بس ڈیزل سے لدی پک اپ سے ٹکرا گئی۔ بس میں آگ لگنے سے 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 8 افراد شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل۔ مسافروں نے بس کے شیشے توڑ کر جانیں بچائیں۔ بس کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ IG موٹر وے نے غفلت پر شفٹ آفیسر اور بیٹ کمانڈرز کو معطل کر دیا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری ٹیم تشکیل۔ خیرپور میں تشدد سے جاں بحق ملازمہ سے زیادتی کی تصدیق۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچی پر تشدد بھی ثابت ہو گیا۔ بچی کے جسم پر تشدد کے کئی نشانات پائے گئے۔ DIG سکھر کہتے ہیں حویلی میں موجود تمام مردوں کے DNA نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ لاش بغیر پوسٹ مارٹم دفنانے پر سابق SHO رانی پور، ہیڈ محرر، ڈاکٹر اور ڈسپنسر کو نامزد کرنے کا فیصلہ۔
पुलिस ने सहूलतकारी के इल्जाम में साबिक MS रानीपुर अस्पताल को भी गिरफ्तार कर लिया। 2 चर्च 100% रिस्टोर हो गए और इसमें सेक्रेटरी CNW, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी CNW की पूरी टीम, कल इन्होंने ये काम शुरू किया था और आज आपके सामने है कि ये चर्च वापस तैयार हो गए। हम जो घर जो हमारे वेरीफाई कर लिए हैं, हर घर के लिए 20 लाख रुपए हम उनको देंगे और फौरी तौर पे देंगे, तो कैबिनेट से है कि वो उसको अप्रूव कर दें। वज़ीर आला पंजाब का मसीही बरादरी से इजहारी यकजहती के लिए जड़ामाला का दौरा, रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मसाइल सुने, ज़रूरी अशिया तकसीम की। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का चर्च में इजलास। वज़ीर आला का जलाए गए घरों के मालिकान के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कहा मसीही इबादत गाहों की बहाली का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मुतासरा खानदानों की फौरी रजिस्ट्रेशन करने की भी हिदायत। सऊदी वजीर हज उमरा की 40 साल बाद पाकिस्तान आमद। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और सऊदी सफीर समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। सऊदी वजीर हज की आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। हुजाज कराम और उमरा ज़ायरीन के लिए मजीद सहूलियात का ऐलान मुतवक्किल। बुज़दिल दहशत गर्दों ने बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में गाड़ी में धमाका, 11 मजदूर जान बहक, 2 जख्मी और 3 लापता। मीरकोट के करीब गाड़ी को निशाना बनाया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत दीगर की मजम्मत। भारत से आए सैलाबी रेले से दरिया सतलुज बिफर गया। आरिफवाला के मकाम पर दरिया में 95,000 क्यूसेक पानी के सैलाबी रेले से तबाही। कच्चे मकानात, खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें दरिया बुर्द होने लगी। कसूर के नवाही गांव दुल्लेवाला में हिफाजती बंद टूट गया। 10 देहात सैलाबी रेले में बह गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। गूगल ने पाकिस्तान में पर्सनल लोन ऐप्स के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दीगर मेयारात पर अमल दरामद का ऑडिट करने का फैसला। पर्सनल लोन ऐप्स को SECP से तस्दीक के बाद ही अब प्ले स्टोर पर जगह दी जाएगी। भारत ने खेल को मजाक बना लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली का मामला फिर सर उठाने लगा। हैदराबाद एसोसिएशन ने मुसलसल 2 रोज मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर दी। स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। एशियन जूनियर चैंपियनशिप अंडर 13 कैटेगरी में पाकिस्तान के नुमान खान ने फतह समेटी। अहमद खलील रनर अप सिल्वर मेडल के हकदार करार। अंडर 17 कैटेगरी में अब्दुल्लाह नवाज ने कांसी का तमगा सीने पर सजा लिया। और विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल स्पेन के नाम। इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार टाइटल जीत लिया। स्पेनिश खिलाड़ी ओल्गा कैरमोना का 29वें मिनट में वाहिद गोल फैसला कुन साबित।